السلام علیکم ناظرین، ان دی لائن آف فائر میں خوش آمدید اور میں ہوں احتشام امیر الدین۔ ناظرین، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ پچھلے سال 2011 میں جب میں نے ان دی لائن آف فائر کے پلیٹ فارم سے اپنا آخری شو کیا تھا تو اس میں نے 2011 کے واقعات کی ایک سمری پیش کی تھی۔ میں نے ان تمام واقعات کا ذکر کیا تھا جن کی بدولت ہماری قوم، ہمارا ملک، ہم سب لوگ پاکستانی مشکلات کا شکار رہے، بہت مشکل حالات ہم لوگوں نے دیکھے، اور پھر میں نے ایک تجزیہ لینے کی کوشش کی تھی تب اپنے مہمانوں سے کہ کیا ہم 2012 میں بھی اسی طرح کے حالات دیکھیں گے یا حالات مختلف ہوں گے۔ سوال یہ ہے ناظرین کہ بے شک ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری قوم میں کیا وہ جذبہ موجود ہے جو ہمیں ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے چیلنجز سے لڑنے کی، مشکلات کو جو ہے اوور کم کرنے کی؟ اس پر آج کے پروگرام میں فوکس کریں گے۔ اس وقت میں پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہوں، میرے ساتھ پنجاب اسمبلی کے رکن میاں محمد نصیر صاحب ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ میں لاہور میں تھا تو ہم نے سوچا کہ پنجاب اسمبلی کے باہر ایک ایپیسوڈ کی جائے 2012 کے حوالے سے، اور عوام سے تو ہم پوچھتے رہتے ہیں، عوام بے شمار مشکلات کا شکار ہے، اس کے باوجود عوام میں ہمیں ہمت، حوصلہ، طاقت، سکت، ویژن نظر آتا ہے کہ وہ چیزوں کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں، ان مشکلات کو۔ لیکن ہمارے لیڈرز کیا سوچ رہے ہیں، 2012 کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ احتشام، آپ نے ٹھیک کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی قوم بڑی باہمت قوم ہے، اور ہم بھی چونکہ حلقوں میں رہتے ہیں، عوامی نمائندے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ 2011 کا سال آپ نے ٹھیک کہا کہ بڑی مشکلات کا سال تھا، گیس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، ایک عام آدمی کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اور جس طرح اس کے 3 وقت کی وہ روٹی پوری کرتا ہے، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آسان سال نہیں رہا۔ رہی 2012 کے حوالے سے بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور پارٹی جو ہمارا موقف بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2012 جو ہے اب ہمیں عوام کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی اور خاص کر پنجاب کے لوگ جو میں سمجھتا ہوں اور سوچتا بھی یہی ہوں اور دیکھتا بھی یہی ہوں اور سنتا بھی یہی ہوں کہ اب 2012 کو وہ الیکشن ایئر سمجھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فیڈرل کے اندر اور اس موجودہ سیٹ اپ کو جو انہوں نے 4 سال ٹائم دیا، یہ بہت ٹائم ہے، اور اس میں کوئی بری بات اور کوئی کبات نہیں ہے کہ اگر کچھ 6 مہینے یا 1 سال پہلے الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں، اور دوبارہ اگر جو پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اگر پرفارم کیا، اگر وہ سمجھتی ہیں انہوں نے پرفارم کیا، تو وہ دوبارہ عوام کے پاس جائیں اور ووٹ لے کے پھر واپس۔ میاں نصیر صاحب، آپ نے کہا کہ عوام کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے، اور اس سے مراد وہی جو کہ آپ نے بعد میں کہہ بھی دیا کہ ارلی الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ ارلی الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں مسائل حل ہو جائیں گے؟ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، دیگر مسائل جو ہیں، کیا نئی حکومت آئے گی کوئی ایسا فارمولا ہوگا کسی بھی نئی پارٹی کے ساتھ انکلوڈنگ یور پارٹی کہ آپ لوگ یہ مسائل ایک دم حل کر دیں؟ اچھا احتشام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4 سال 2008 کے اندر ہم نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ہم لوگوں میں گیا اور عوام میں ووٹ لینے تھے تو یہی نعرے لگائے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، گیس کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسائل راتوں رات تو حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے لیے جس طرح آپ نے بات کی کہ کوئی سوچ، کوئی ویژن ہے جو لوگوں کے سامنے رکھی جائے، کوئی پلان رکھا جائے، کوئی پالیسی دی جائے کہ ان مسائل پہ ہم اوور کم اس طرح کریں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ 4 سال کے اندر کوئی ایسا منصوبہ پاکستان کے سامنے نہیں آیا، بلکہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے تمام قومی اداروں کی حالت روز بروز خراب سے خراب تر ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بطور اپوزیشن ہمارا اور تمام اپوزیشن پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکا، اور اگر یہ ڈیلیور نہیں کر سکا تو ہمیں دوبارہ لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ اس میں صرف پی ایم ایل نہیں، باقی بھی تمام جماعتیں اپنا مینیفیسٹو لوگوں کے سامنے رکھیں گی، منشور لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ قوم کو وہ منشور پسند آئے گا، جس پارٹی کا منشور انہیں اچھا لگے گا اور لوگوں کی اور قوم کی منگوں کے مطابق ہوگا، اس پارٹی کے لوگ ووٹ ڈال دیں گے۔ تو میرے خیال میں ہمیں بطور جمہوری جماعتیں، عوامی جماعتیں، عوام کے مزاج کو سمجھتے ہوئے فیصلے کر لینے چاہیے۔ کوئی 5 سال پورا کرنا کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے منشور کی بات کی نا میاں صاحب، آپ نے کہا کہ جس جماعت کا منشور لوگوں کو پسند آئے گا اس کو وہ الیکٹ کر لیں گے۔ منشور کو اگر دیکھا جائے نا، ابھی اس دن بھی میں ٹیلی ویژن پر ایک تبصرہ سن رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ منشور ساری پارٹیز کے تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نواز ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، یا پھر کوئی اور سیاسی دینی جماعت ہو، ایک جیسی باتیں کرتے ہیں کہ عوام کو روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، بنیادی ضروریات زندگی دیں گے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، بجلی، گیس، بچوں کو تعلیم دیں گے، صحت کی سہولیات دیں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں تھیوریٹکلی لکھ دینے سے کیا واقعی میں ڈیلیور، جس طرح سے آپ نے کہا کہ پرفارمنس ہونی چاہیے حکومت کی، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں نہیں ہوئی۔ آپ کی پارٹی 2 دفعہ خود اقتدار میں آ چکی ہے، اور آپ کا منشور کا جو کرکس ہے
وہ کتنا ڈیلیور کیا آپ کی پارٹی؟ اچھا، اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر پارٹی جو بھی عوامی سیاسی پارٹی ہے اس کا بنیادی مقصد لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، لیکن ہر جماعت کے بنیادی جو نکات ہیں اس میں 2-3 چیزیں ہمیشہ ایجنڈے پر رہتی ہیں. جس طرح ہماری پی ایم ایل این کی پہلی چیز جو ہمارا، اگر آپ 1997 سے پیچھے جائیں تو ہمارے جو ٹاپ پرائورٹی کے ایجنڈے تھے اس میں پرائورٹیز اور تھیں، اور 1999 کے بعد ہمارے ایجنڈے میں اور تھے. جس طرح ایک چیز ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ الیکشن کے اندر قوم کے سامنے ایک سوال رکھیں گے، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کے اندر عوام کی حکومت ہونی چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر آنے والے لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے. اس کی طرف اشارہ ہے آپ کا تحریک انصاف؟ میں اوورال بات کر رہا ہوں، میں کسی پارٹی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا. میں ماضی میں تو آپ کی پارٹی بھی بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ رہی اور ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. احتشام ہم نے تو وہ سیکھنے کے بعد کہا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی اب عوام کی حکومت ہونی چاہیے. جس طرح پوری دنیا کے اندر ہم ایک جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ پاکستان کے اندر نام نہاد جمہوریت رہی ہے. آج سے پیچھے چلے جائیں، ہم بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں، ہمارے سے پہلے بھی جماعتیں رہی ہیں. ہم نے تو غلطیاں کرنے کے بعد، اس گناہ کرنے کے بعد یہ سیکھ لیا کہ پاکستان کے اندر جب تک لوگوں کی حکومت نہیں آئے گی، ہم پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت بھی پاکستان کے اندر ڈیلیور نہیں کر سکے گی، نہ اپنی فورن پالیسی بنا سکتے ہیں نہ. مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پہ، بریک سے واپس آئیں گے ناظرین اور گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. میاں نصیر احمد صاحب اپنی پارٹی کا موقف ہمیں دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر ان کی پارٹی کو الیکٹ کیا جاتا ہے عوام کی طرف سے تو یہ منشور کے مطابق کس طرح سے ڈیلیور کریں گے. اس بریک کے بعد ان سے مزید کچھ سوال پوچھیں گے.